بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پھر میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ کہ پیشاب کرنے سے اور پیشاب کرنے کے بعد پانی نہیں لینے سے کیا ناپاک ہو جاتے ہیں، کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کیا نہانے کی حاجت ہوتی ہے، نہانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ مجھے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں مسئلہ کیوں بیان کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی نماز پڑھنے چلیے آپ، تو انہوں نے کہا بھائی ہم ناپاک ہو گئے۔ بھائی کس چیز سے ناپاک ہو گئے؟ انہوں نے کہا بھائی پیشاب کیا تھا میں نے، پانی نہیں لیا، اس لیے میں ناپاک ہو گیا، اب جب تک ہم نہائیں گے نہیں نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے پیشاب کیا اور پانی نہیں لیا تو پیشاب کرنے کے بعد پانی نہ لینے سے آپ ناپاک نہیں ہوتے۔ ہاں، آپ کا وضو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ کو نہانے کی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مسجد میں آ کر آپ استنجا خانے جائیے، وہاں پہ آپ اپنے عضو کو دھوئیے، اور اگر نجاست لگی ہوئی ہے، اگر پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے تو اس کو دھو لیجئے اور جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ کو گھر جا کر نہانے کی اور کپڑے بدلنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے استنجے کے بعد پیشاب کرنے کے بعد پانی نہیں لیا تو ہم ناپاک ہو گئے اور جب تک نہائیں گے نہیں تب تک پاک نہیں ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، صرف وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے استنجا نہیں بھی کیا، دوسرا مسئلہ یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا اور چھینٹیں آ گئی، تو اب کیا کپڑے ناپاک ہو گئے؟ اب کپڑے بدلنا پڑیں گے یا نہانا بھی پڑے گا؟ تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے پیشاب کھڑے ہو کے کر لیا اور کپڑوں میں چھینٹیں آ گئے تو کتنے چھینٹیں آئے؟ اگر ایک آدھ چھینٹیں آئے، بہت معمولی سے چھینٹا جو سوئی کے دان بالکل نوک کے برابر تھا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور آپ اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اتنے زیادہ چھینٹیں آ گئے کہ اگر وہ ایک درہم کے بقدر سے اس سے زیادہ اگر آپ اس کا دائرہ بن رہا ہے تو پھر آپ کو اتنا حصہ دھونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کی چھینٹیں آئی ہیں تو جس جگہ پر وہ چھینٹیں آئی ہیں ان کو دھو لیں، اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کریں، اور کھڑے ہو کر پیشاب ہرگز نہ کریں۔ ہاں، اللہ یہ کہ بہت ہی مجبوری ہو، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو، یا جینس اتنا زیادہ ٹائٹ ہے کہ اگر ہم بیٹھیں گے تو پیشاب کی قطرات پورے جینس میں ٹپک جائیں گے، تو کھڑے ہو کر کرنا زیادہ کمفرٹیبل رہے گا۔ اگر ایسی صورت میں آپ نے کر بھی لی ہے پھر اگر پیشاب کی چھینٹیں آ جاتی ہیں تو یہ صورت میں آپ کو ایسا کرنا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ کھڑے ہو کر اگر آپ پیشاب کر رہے ہیں تو ڈھلان دار جگہ میں یا نرم جگہ پر پیشاب کریں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ اڑیں، کیونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ عذاب قبر جو ہے اکثر وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ ایک ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بہت معمولی بہت بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ ایک آدھ بندہ جو ہے غیبت سے، چغلی سے نہیں بچتا تھا، یعنی چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ دوسرے بندے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے کہ ہم ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں یا کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس کی بالکل ہمیں دھیان نہیں رہتا، اس کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں کرتے کہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ رہی ہیں، چہرے پہ بھی پڑ رہی ہیں، پیروں پہ بھی پڑ رہی ہیں، اور ہم بالکل اپنے اس میں مگن ہیں، بالکل دھیان اگر لگ گئی تو لگنے تو اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس سے عام طور پر عذاب جو ہوتا ہے وہ ان چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ مسئلہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پیشاب کے بعد پانی نہ لینے سے نہانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اسی طرح پیشاب کی چھینٹیں آ جانے سے پورے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، جس جگہ پہ چھینٹیں آئی ہیں اس جگہ کو دھو لینا کافی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا آپ خاص دھیان رکھیں اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ عذاب قبر سے بچ سکیں۔ فقط والسلام۔